ہماری ایک پرانی ملازمہ تھی جس کا نام بانو تھا۔ اس وقت سے ہمارے ہاں کام کرتی تھی جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور بھائی زہیب اس وقت 5 برس کے تھے۔ بانو ہماری خاندانی ملازمہ تھی، ہمارے دادا جان کے زمانے سے تھی۔ ہماری آیا بھی تھی لیکن ہمارے گھر کے کام کر دیا کرتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ صبح سویرے ہی آ جاتی، رات کو اس کا خاوند آ کر اسے لے جاتا جس کا نام سہارا تھا۔ اس نے تقریباً 40 برس خدمت کی ہماری، اور جب وہ بیمار رہنے لگا تو تایا جی نے اس کو رخصت دے دی اور وہ آزاد ہو گیا۔ اب کبھی وہ گھر پر رہتا اور کبھی جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹنے چلا جاتا۔ اس کے کنبے کا گزارا کسی نہ کسی طرح ہو رہا تھا۔ بانو کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ جب وہ کام کرنے آتی اس کے بچے گھر پر رہتے۔ سب سے بڑی لڑکی رقیہ بی بی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی اور گھر کا کام کاج بھی کر رکھتی۔ تایا اور بابا جان کی مشترکہ زمینداری تھی، لہٰذا سال بھر کا خرچہ وہ بانو کو اکٹھا گندم اور چاول کی چند بوریوں کی صورت میں فصل پر دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن بانو نے آ کر بتایا کہ اس کے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ ابا جان فوراً سہارے کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے، یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، جس قدر علاج ہو سکتا ہے تایا جان نے کرایا، لیکن اس کا جو وقت آخر مقرر ہو چکا تھا اس میں کسی طرح توسیع نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا جتنی زندگی باقی تھی وہ اتنے دن سانس لے سکا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات کے 2 مہینے بعد بانو حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بڑی بیٹی رقیہ اور بیٹے خیر دین کی منگنیاں ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کی زندگی میں ہی وہ ان دونوں بچوں کی شادیاں کر دے۔ اس نے تایا جی سے تذکرہ کیا۔ وہ بولے ٹھیک ہے، تم بچوں کی شادیوں کی تیاری کرو اور شادی کے خرچے کی فکر مت کرو، وہ ہم کریں گے۔ اس طرح سہارے کی وفات سے پہلے اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرا دی۔ ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہو گئی۔ اس کے قریب المرگ شوہر نے بھی اپنی اولاد کی شادی کی خوشی دیکھ لی۔ یہ وٹے سٹے کی شادیاں تھیں۔ بیٹی کو پہلے رخصت کیا اور بہو کی رخصتی 2 ہفتے بعد لینی تھی۔ سہارا چل بسا۔ عدت کی وجہ سے بہو کی رخصتی میں تاخیر پڑ گئی اور وہ خود اسے لینے نہ جا سکتی تھی۔ عدت کی وجہ سے وہ ہمارے گھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے سوچا کہ بیٹے کو بھیج کر دیکھتی ہوں، اگر وہ لوگ اس کے ساتھ اس کی منکوحہ کو رخصت کر دیتے ہیں تو گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا۔ لیکن رقیہ کے ساس سسر نے اپنی بیٹی فوزیہ کو اس طریقے سے رخصت کرنا منظور نہ کیا تو رقیہ نے بانو سے کہا، ماں آپ ذرا صبر کر لو، میرے ساس سسر کا کہنا ہے کہ وہ فوزیہ کو آپ کی عدت پوری ہو جانے کے بعد رخصت کر دیں گے۔ مرنے والا آخر تو ان کا تایا ذات تھا، وہ چاہتے تھے کہ سوگ پورا ہو جائے، ان کی بیٹی آپ کے گھر میں قدم رکھے۔ بڑی بیٹی کو سمجھانے سے بانو خاموش رہی اور اس کی بہو ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہو گئی تو بانو ہمارے گھر آئی۔ اس نے امی کو بتایا یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس کی بیٹی تو ان کے گھر میں بسی رہی، لیکن اپنی بیٹی کی رخصتی میں وہ لوگ بہانوں سے کام لے رہے تھے۔ اب جبکہ میری عدت سوگ کی مدت بھی ختم ہو چکی تھی تو میں نے خیر دین کو اس کی دلہن لانے کو بھیجا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ والد صاحب بولے، بانو بی بی پہلے تو تم خود بہو کو لینے جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے جانے سے بھی نہ بھیجے تو پھر ہم مداخلت کریں گے۔ اپنے ساتھ 1-2 رشتہ دار بھی لے جانا، فی الحال ہمارا مداخلت کرنا درست نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے وہ چڑ جائیں اور تمہاری بیٹی کا گھر اجڑ جائے جو کہ ابھی اپنے گھر میں خوش ہے۔ رقیہ کو ماں کی پریشانی کا اندازہ تھا، لہٰذا وہ اپنے گھر میں پریشان رہتی تھی۔ جب بھی میکے آتی ماں سے کہتی کہ میں اب واپس سسرال نہیں جاؤں گی، آپ یہ شرط میرے ساس سسر پر رکھ دیں کہ جب تک وہ فوزیہ کو رخصت کر کے آپ کے گھر نہیں بھیجیں گے آپ ان کی بہو یعنی کہ مجھے ان کے گھر نہ بھیجیں گی۔ بانو نے ایسا ہی کیا، رقیہ کو گھر بٹھا لیا۔ خیر دین نے دیکھا کہ رقیہ کے میکے بیٹھ جانے سے معاملہ خراب ہوتا ہے تو اب خود گھر داماد کی شرط کو پورا کرنے کے لیے سسرال چلا گیا اور وہاں رہنے لگا۔ اب بیٹا تو گیا ہی، مگر شادی شدہ بیٹی جو ایک بچی کی ماں بن گئی تھی ماں کے در پر آ گئی اور یہ پریشانی کی بات تھی۔ ماں نے رقیہ کو سمجھایا، بیٹی اگر ان لوگوں نے ضد پکڑ لی تو تم کو لینے کوئی نہ آیا تو عمر بھر میکے بیٹھی رہ جاؤ گی، تب تیری بچی کا کیا بنے گا؟ یقیناً وہ کسی دن آ کر اس کو تمہاری گود سے چھین کر لے جائیں گے۔ خیر دین سیانہ لڑکا ہے، آج نہ کل
وہ واپس آ ہی جائے گا اور ہم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر تیرا اس ضد میں گھر نہ اجڑ جائے، لہٰذا تو اپنے گھر چلی جا۔ ماں کے سمجھانے سے رقیہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب تو نہ رقیہ ماں سے ملنے آئی اور نہ خیر دین آتا۔ وہ سسرال بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اب بانو کو بیٹے کی جدائی بے حد شاق گزرتی تھی۔ وہ اکثر بیٹے کا ذکر کرتے رو پڑتی۔ امی اور چاچی نے سمجھایا، جب تیری بیٹی اور بیٹا وہاں خوش و خرم رہ رہے ہیں تو کیوں روتی ہے؟ رقیہ نے سسرال میں رہنا ہے، بہو اور بیٹا آ جائیں گے تو تیرا خرچہ ہی بڑھائیں گے۔ جب سب نے ایسا ہی کہا تو بیچاری بانو نے صبر کر لیا۔ اسی دوران اس کی دونوں چھوٹی لڑکیاں شادی کے لائق ہو گئی تو اس نے ان کو بھی اپنے رشتہ داروں میں بیاہ دیا۔ وہ اپنے گھروں کی ہو گئی۔ بانو کو ان کی طرف سے سکون مل گیا کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم تھی۔ ان لڑکیوں کا جہیز اور خرچہ بھی بابا جان اور تایا جی نے مل کر دیا تھا۔ ان دنوں زمینداروں کی یہی روایت تھی۔ چند دن بانو سکون سے رہی، پھر سے اس کو دکھی مصیبتوں نے گھیر لیا۔ بانو کا اپنا مکان تھا۔ 1 کنال کا رقبہ رہائش کے لیے بڑا ہوتا ہے۔ دراصل سستے وقتوں میں یہ جگہ بانو کے سسر نے خریدی اور گھر بھی اسی نے بنوا دیا تھا۔ آدھے رقبے پر رہائش تعمیر تھی اور آدھے رقبے کا صحن تھا۔ سسر کے مرنے کے بعد سہارے کے چھوٹے بھائی نے اپنا آدھا حصہ بھی سہارے کو بیچ دیا تو مکان بڑے بھائی کا ہو گیا۔ اب بانو کے دیور کا اس پر کوئی حصہ نہ تھا، لیکن بھائی کے مرتے ہی اس کی نظریں پھر سے اس مکان پر جم گئی اور اب اس کو ہتھیانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بیوہ بھابھی سے نکاح کر لے۔ بانو کے دیور کا نام صغیر احمد تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے باوجود آئے دن وہ بیوہ بھابھی کے گھر رہنے لگا۔ وہ اسے شادی کے لیے کہتا تھا کہ کس طرح مکان اب قبضے میں کر لے۔ ایک دن وہ روتی پیٹتی آئی اور بابا سے بولی، صاحب دیور مجھ کو نکاح کے لیے کہتا ہے، میں انکار کرتی ہوں تو وہ مارتا پیٹتا ہے، اب اس کو روکیے اور خدا کے لیے میری اس سے جان چھڑوائیے۔ بابا جان نے صغیر احمد کو جیل میں بھجوا دیا۔ بانو سکون سے ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کسی نے اطلاع دی، بانو کے دوسرے نمبر والی بیٹی رفیہ کو اس کے شوہر نے قتل کر کے نہر میں ڈال دیا ہے اور خود فرار ہو گیا ہے۔ تو اسے بالکل یقین نہیں آیا کیونکہ اس کی یہ لڑکی تو اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ تایا حالات کا پتہ کرنے گئے تو پتہ چلا کہ رفیہ کے شوہر نے ایک عورت بھگائی تھی جس کے وارثوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تیری بیوی کو ایک دن اسی طرح اٹھا لیں گے جیسے تو نے ہماری عورت اٹھائی ہے۔ اس دباؤ میں رفیہ کے شوہر نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر اس عورت کو بھی قتل کر دیا جس کو بھگا کر لایا تھا۔ اس کے بعد وہ خود فرار ہو گیا۔ البتہ تایا جی نے اس کی طرف سے اس کے مفروضات پر پرچہ کٹوا دیا۔ انہی دنوں بانو کا دیور صغیر احمد بھی جیل سے باہر آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بھتیجی قتل ہو گیا تو وہ بانو کے پاس افسوس کرنے آیا اور اپنے سابقہ رویے کی معافی طلب کی۔ اس نے دیور کو معاف کر دیا اور یہ سوچ کر شاید کہ وہ اب راہ راست پر آ گیا ہے، دیورانی بھی دکھ بانٹنے کو آئی تو اس نے اس پر اعتبار کر لیا۔ ایک دن صغیر احمد دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور تم کو یاد کر رہی ہے۔ سادہ دل بانو نے یقین کر لیا اور میرے بابا جان سے دیور کے ساتھ اس کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ تایا جان نے میرے والد کو منع کیا کہ تم بانو کو چھٹی مت دینا، یہ کہیں دیور کے ساتھ نہ چلی جائے، مجھے صغیر کی نیت میں فتور معلوم ہوتا ہے۔ بابا جان نے مگر تایا کی بات نہ مانی اور بانو کو اس کے دیور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اطلاع آئی، بانو دیور کے گھر میں کپڑوں میں آگ لگنے سے جل کر مر گئی۔ بابا جان اور تایا جی پولیس لے کر گئے۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ بانو خود نہیں مری بلکہ دیور نے اس کو مارا ہے اور جلا دیا ہے۔ اس کی جلائی ہوئی لاش کو بانو کے سسرال کے دروازے پر پھینک کر خود فرار ہو گیا۔ اس واقعے سے تایا جی طیش میں آ گئے۔ انہوں نے بابا جان سے جھگڑا کیا کہ تم نے بانو کو کیوں صغیر احمد کے حوالے کر دیا جبکہ میں نے منع کیا تھا۔ اب ہم خاندانی لوگ کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی آبائی ملازموں کا تحفظ بھی نہ کر سکیں۔ تم نے اپنی اور میری ہی نہیں بلکہ ہماری خاندانی روایات کی جگ ہنسائی کرائی ہے، بہتر ہے ان زمینوں کو آگ لگا دو۔ اس پر بابا جان نے کہا، ایک معمولی نوکرانی کی خاطر آپ اس قدر طیش میں نہ آئیں کہ بھائی کا مقام بھول کر مجھے اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میرے بچوں کی نظروں میں بھی میرے مقام کو گرا رہے ہیں۔ قاتل کو گرفتار کروا کر پھانسی لگوانا ہمارا کام ہے، سو وہ گرفتار ہو جائے گا۔ اس بات پر تایا جی اور بھی مشتعل ہو گئے، کہنے لگے، میں پھر کہتا ہوں تم خاندانی طور طریقے بلاتے جا رہے ہو۔ بات صغیر احمد کو پھانسی لگوانے کی نہیں، بات ہے بانو کے تحفظ کی جس میں ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اب دنیا والوں کو تو باتیں بنانے کا موقع مل گیا، سارے علاقے میں ہم پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ یہ کیسے زمیندار ہیں جن کی پرانی ملازمہ کو کسی نے قتل کرنے کی جرت کی ہے؟ کہاں رہ گیا ہے ہمارا روب دبدبا؟ صغیر کو پھانسی لگنے سے بانو تو واپس نہیں آ سکتی۔
اب اس کے 2 چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر وہ ہماری حویلی سے قدم نہ نکالتی اور ہمارے علاقے سے باہر نہ جاتی تو میں دیکھتا کس کی ضرورت تھی کہ اس کی جان لیتا۔ خیر اس طرح بات اتنی بڑھ رہی کہ تایا اور بابا جان میں جھگڑا زیادہ ہو گیا، اس قدر دونوں نے اپنی زمین الگ الگ کر لی۔ میری منگنی تایا زاد فرید سے ہو چکی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس طرح میرے بھائی کی منگنی تایا کی بیٹی شاہینہ سے ہو چکی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تایا نے زمین فروخت کر دی، اپنے کنبے کو لے کر شہر منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے میرے والد سے کوئی ناطہ نہ رکھا۔ اس وقت تو ہمارا لڑکپن تھا۔ جب ہم بڑے ہو گئے ہم نے یہ باتیں سنی، دل میں اپنے تایا جی اور ان کی فیملی سے ملنے اور ان کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے ناطہ توڑ کر جا چکے تھے، صرف ایک معمولی نوکرانی کی خاطر۔ بانو کی آخری بیٹی اور بیٹے کو رقیہ اور خیر دین لے گئے۔ اس طرح اس گھر کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن ہمارے دلوں میں ایسی کسک رہ گئی جو ہم کو رہ کر تکلیف دیتی تھی۔ ہم اور تایا جی کے بچے جنہوں نے ایک ساتھ ایک گھر میں جنم لیا، پلے بڑے، کیسے ایک دوسرے کو بھلا سکتے تھے؟ تایا جی امریکہ میں فوت ہو گئے تو تائی وطن لوٹ آئی۔ ان دنوں پاکستان بھی وجود میں نہ آیا تھا، ان کا میکہ دلی میں تھا، وہ اپنے میکے دلی چلی گئی تو ہم یہاں صادق آباد میں رہتے تھے۔ بعد میں پاکستان بن گیا، ہم ادھر اور وہ ادھر کے ہو کر رہ گئے۔ ہم سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی۔ بابا جان اس جہاں کو سدھار گئے، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، لیکن برس گزر گئے، دل سے ملنے کی آس نہ گئی۔ اب وہ اور ملک کے ہیں اور ہم اور ملک کے ہو چکے تھے۔ ویزا کی پابندیاں تھیں، مگر میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اے کاش ہم تایا کی فیملی سے مل پاتے۔ کبھی کبھی دعا دیر سے قبول ہو جاتی ہے، میری بھی دعا قبول ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ہماری ایک پھوپھی گجرانوالہ سے لاہور شفٹ ہو گئی تھی، ان کے بیٹے کا شادی کارڈ ملا تو ہم مقررہ تاریخ سے 2 دن پہلے صادق آباد سے بذریعہ کار لاہور روانہ ہو گئے۔ جب پھوپھو کے گھر کے نزدیک پہنچے تو جوں ہی ہماری کار ان کے گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو پیچھے اور کاریں بھی آ گئی اور ہم آگے پیچھے ان کے بنگلے کے گیٹ سے اندر پہنچے۔ پھوپھو نے استقبال کیا، ہم سے مل رہی تھی کہ پچھلی کار کے مہمانوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکی اور محبت سے ایک ایک کو گلے لگانے لگی۔ امی نے حیرت سے دیکھا اور ارے بھائی جان کہہ کر وہ ایک بوڑھی خاتون کی طرف دوڑی۔ یہ ہماری تائی تھی اور ان کے ساتھ شاہینہ اور فرید تھے۔ جب میں اور زہیب نے شاہینہ اور فرید کو دیکھا تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدت بعد ہم کو ملایا تھا، لیکن کس طرح؟ میں اپنے شوہر بچوں کے ساتھ تھی اور زہیب اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ، ادھر شاہینہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ آئی تھی۔ ہم 2 کاروں میں آئے تھے اور وہ بھی 2 ادھر ٹیکسی کار میں آئے تھے۔ اس روز مجھ کو خوشی کے ساتھ ایک نامعلوم سا دکھ تکلیف دے رہا تھا کہ اگر تایا جی اتنا غصہ نہ کرتے تو شاید ہم سب ایک ہوتے، لیکن نہیں، وقت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا اور اس کی جگہ کیا ہونے والا ہے۔ اس دن میں سوچتی رہ گئی کہ پرانے وقتوں کے لوگ بھی کیسے پختہ سوچ کے مالک ہوتے تھے، جس ریت و روایت کو وہ مقدم سمجھتے تھے، اس کی پاسداری میں وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔